ایک رات امین فہیم آصف زرداری کو پیمز ہسپتال کے کمرے سے اس طرح چوری چھپے ISI کے جرنیلوں سے ملانے لے گئے۔ یہ ملاقات اتنی خفیہ رکھی گئی تھی کہ اس کا بے نظیر بھٹو کو بھی علم نہیں تھا۔ اس ملاقات میں ہی جنرل مشرف کے جرنیلوں نے بے نظیر بھٹو کو یہ فائنل آفر دی تھی کہ وہ بے نظیر بھٹو کو ساری گیم سمجھ میں آ چکی تھی۔ جو کام جنرل ضیاء نہیں کر سکے تھے وہ جنرل مشرف نے کر دکھایا۔ رؤوف کلاسرا اپنی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں میں لکھتے ہیں، اکتوبر 2002 کے الیکشن کے بعد امین فہیم کو پہلی دفعہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ اب کی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے تو پھر وہ کبھی نہیں بن سکیں گے۔ اس سے بہتر موقع ان کی زندگی میں نہیں آ سکا تھا۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے انتخابات میں PMLQ کے بعد زیادہ سیٹیں لے چکی تھی۔ PMLQ کو ہاؤس میں سادہ اکثریت نہیں مل سکی تھی۔ حکومت بنانے کے لیے ضروری تھا کہ جنرل پرویز مشرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نیا سیاسی اتحاد تشکیل دیں۔ اگر پیپلز پارٹی اس اتحاد میں شریک ہونے سے انکار کرتی تو پھر جنرل مشرف کو پارلیمنٹ توڑ کر نئے سرے سے الیکشن کرانا پڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف ہر قیمت پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے پر تیار ہو گئے۔ اب صرف بے نظیر بھٹو کی ایک چھوٹی سی ہاں کی ضرورت تھی۔ بے نظیر بھٹو نے امین فہیم کو لندن بلا لیا تھا۔ اس ملاقات میں یہ طے ہونا تھا کہ بے نظیر بھٹو امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے پر تیار ہیں یا نہیں۔ لندن جانے سے قبل ISI کے افسران کے ساتھ امین فہیم کی ملاقاتیں بڑھ گئی تھیں۔ ایک مرحلہ تو یہ بھی آیا کہ ان مذاکرات میں آصف علی زرداری بھی شامل ہو گئے اور اس وقت کے DG ISI جنرل احسان الحق اور ڈپٹی DG ISI میجر جنرل احتشام ضمیر کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ایک رات امین فہیم آصف زرداری کو پیمز ہسپتال کے کمرے سے اس طرح چوری چھپے ISI کے جرنیلوں سے ملانے لے گئے کہ سیکیورٹی پر تعینات گارڈز کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یہ ملاقات اتنی خفیہ رکھی گئی تھی کہ اس کا بے نظیر بھٹو کو بھی علم نہیں تھا۔ کسی کام سے بے نظیر بھٹو نے آصف زرداری کو واشنگٹن سے کال کی تو ان کا فون بند ملا۔ ایک دو اور لوگوں سے بی بی نے پوچھنے کی کوشش کی تو بھی انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھی کہ جنرل مشرف نے ان کے خامند کو ہسپتال سے اغوا کر لیا ہے اور زرداری صاحب کی جان خطرے میں ہے۔ زرداری صاحب کو اغوا کرا کے جنرل مشرف ان پر اپنی مرضی کی ڈیل مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں بے نظیر بھٹو نے واشنگٹن میں مشہور صحافیوں شاہین صاحبائی، خالد حسن، انور اقبال اور دیگر کو فون کر کے آصف زرداری کے اغوا کی خبر دینا شروع کر دی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آصف زرداری کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل پرویز مشرف ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں ابھی بھی اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اچانک MSN میسنجر پر شاہین صاحبائی صاحب جو واشنگٹن میں تھے نے مجھے ہیلو کہا اور بولے، رؤوف تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ کل صبح کی تمہاری لیڈ سٹوری بن سکتی ہے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ بے نظیر بھٹو اس وقت شدید ہراساں ہیں کیونکہ آصف زرداری پیمز ہسپتال کے کمرے سے غائب ہو چکے ہیں اور کسی کو کوئی علم نہیں کہ انہیں کون وہاں سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں یہ خبر سن کر واقعی چونک گیا۔ شاہین صاحب سے 2-4 اور ٹپس لیے۔ کہیں سے آصف زرداری صاحب کے ساتھ رہنے والے ڈاکٹر قیوم سومرو کا موبائل نمبر لیا۔ ڈاکٹر قیوم سے گفتگو کر کے مجھے احساس ہوا کہ انہیں پتہ تھا کہ زرداری صاحب کو کون کہاں لے گیا ہے۔ دراصل بے نظیر بھٹو کو آصف زرداری اور امین فہیم دونوں کے فون بند مل رہے تھے، لہٰذا وہ پریشان ہو گئی تھیں اور جلد بازی میں انہوں نے صحافیوں کو فون کرنا شروع کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بے نظیر بھٹو کو یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ زرداری صاحب اس وقت جنرل احسان سے ملاقات کر رہے ہیں اور مستقبل کی حکومت اور وزیر اعظم کے نام پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب بے نظیر بھٹو پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے کیوں کر اتنی جلدی صحافیوں کو فون کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے بات تھوڑی سی بگڑ گئی تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر اس کی خبر بنائی جو اگلے دن دی نیوز کی لیڈ سٹوری لگی، جس سے عام پبلک اور سیاسی لیڈروں کو احساس ہوا کہ مذاکرات اب بہت سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے لیے آصف زرداری کو ISI کے سیف ہاؤس میں رات کے اندھیرے میں جنرل احسان اور دیگر جرنیلوں سے ملاقات کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس ملاقات میں ہی جنرل مشرف کے جرنیلوں نے بے نظیر بھٹو کو یہ فائنل آفر دی تھی کہ وہ امین فہیم کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے دیں۔ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مل کر ایک کابینہ بنائیں۔
जिसमें पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा दिया जाएगा। सिंध की वजारत आला भी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। पंजाब में चौधरी हुक्मरानी करेंगे, लेकिन वहाँ भी पीपल्स पार्टी को कुछ वजारतें दी जा सकती हैं। सूबा सरहद मौलवियों के हवाले करना था, जबकि बलूचिस्तान में PMLQ और मौलवियों ने मिलकर हुकूमत बनानी थी। यूं जनरल मुशर्रफ बड़ी समझदारी से वहाँ सवाए नवाज शरीफ की पार्टी के तमाम सियासी जमातों को अपने साथ इक़्तिदार शेयर करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। नवाज शरीफ की जमात सिर्फ अपोजिशन में रह जाती और भला 20 के करीब MNA 342 के हाउस में जनरल मुशर्रफ के लिए क्या मसाइल पैदा कर सकते थे। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर थे और यूं जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार को दूर दूर तक कहीं से कोई ख़तरा नहीं था। जनरल मुशर्रफ ने अपने तई एक बड़ा खूबसूरत प्लान बनाया था, लेकिन इसका सारा दारोमदार बेनज़ीर भुट्टो और मखदूम अमीन फ़हीम की लंदन में होने वाली मुलाकात पर था। लंदन जाकर अमीन फ़हीम ने बेनज़ीर भुट्टो के सामने ये सारा प्लान रखा और बताया कि जनरल साहब उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। उनकी ये भी शर्त थी कि बेनज़ीर भुट्टो 3 साल तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगी। बेनज़ीर भुट्टो मुस्कराईं और उन्होंने अमीन फ़हीम, जिन्हें वो सीक्रेट एजेंसियों और जनरल मुशर्रफ से मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल कर रही थी, से पूछा कि मखदूम साहब मुझे ये तो बताएं कि इस पूरी डील में मेरे लिए क्या है। अमीन फ़हीम चुप रहे। बेनज़ीर भुट्टो को सारी गेम समझ में आ चुकी थी। जनरल मुशर्रफ सब कुछ अपने लिए लेना चाह रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो को उनके खामिद आसिफ अली जरदारी को जेल से रिहा करके दुबई भेजने की ऑफ़र करके वो ये समझ रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी को इतने बड़े तावन के नतीजे में उसकी सारी कीमत अदा कर रहे थे। यूं बेनज़ीर भुट्टो के लिए इस पूरी डील में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए वो जनरल मुशर्रफ की शराइत मानने पर तैयार हो जाती। यूं ये डील लंदन में ही दम तोड़ गई थी। इसके बाद जनरल मुशर्रफ के लिए 2 ऑप्शन रह गए थे, या तो वो असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शन कराएं, या फिर पीपल्स पार्टी को तोड़ें। नए इलेक्शन कराना इतना आसान काम नहीं था। चंद दिनों में जनरल मुशर्रफ की सीक्रेट एजेंसियों ने पीपल्स पार्टी तोड़ दी। जो काम जनरल ज़िया नहीं कर सके थे वो जनरल मुशर्रफ ने कर दिखाया। जब मेरी अमीन फ़हीम से अप्रैल 2003 में पीपल्स पार्टी के 0 पॉइंट पर वाक़या मीडिया सेंटर में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपकी सीक्रेट एजेंसी के लोगों से खुफिया मुलाकातों पर बहुत से लोगों को एतराज़ात थे, इसके बावजूद भी आप वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अमीन फ़हीम बोले कि इसमें कोई शक नहीं कि वो अक्टूबर के इंतखाबात के बाद इस मुल्क का नया वज़ीर आज़म बन रहे थे। हत्ता कि एक पैगाम भी उन्हें पहुँचा दिया गया था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझें। तो फिर खराबी कहाँ पैदा हुई? अमीन फ़हीम का ख्याल था कि चंद सियासतदानों ने उनके खिलाफ साजिश की थी। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के कानों में ये बात डाल दी थी कि वो बेनज़ीर भुट्टो के यस मैन हैं और अगर इन्हें वज़ीर आज़म बना भी दिया गया तो भी वो रोज़ाना दुबई से उनसे हदायत लेकर अपनी हुकूमत चलाएंगे। यूं बेनज़ीर भुट्टो दुबई में बैठकर इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगी। इस बात को बार बार जनरल मुशर्रफ के कानों में डाला गया। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमीन फ़हीम ये बात जनरल मुशर्रफ के जहन से नहीं निकाल सके। अगरचे अमीन फ़हीम इक़्तिदार के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी उनके जहन में पीपल्स पार्टी छोड़कर जनरल मुशर्रफ को ज्वाइन करने का ख्याल नहीं आया। पीपल्स पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने के लिए अमीन फ़हीम ने मुझे एक लंबी कहानी सुनाई। अमीन फ़हीम जुल्फ़कार अली भुट्टो से उस वक्त ही मुतासिर हो गए थे जब वो पहली दफ़ा उनसे रावलपिंडी में मिले थे। भुट्टो साहब उस वक्त जनरल अयूब खान की काबीना में वज़ीर ख़ारजा थे। अमीन फ़हीम का ख्याल था कि भुट्टो साहब जैसे बंदे के पास एक नौजवान के लिए टाइम नहीं होगा। जब वो भुट्टो साहब से मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे और उन्हें बताया गया कि मखदूम तालिबुल मौला का बेटा उनसे मिलने के लिए आया है, तो अपने दफ्तर से बाहर निकलकर उन्हें रिसीव करने आए। उन्होंने एक बहुत ज़रूरी मीटिंग कैंसिल कर दी ताकि वो इन्हें टाइम दे सकें। एक नौजवान मखदूम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि भुट्टो साहब जैसा लीडर सारे काम छोड़कर उनके पास बैठा था। अमीन फ़हीम भुट्टो साहब के इस अंदाज़ को कभी ना भूल सके। ये बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। अमीन फ़हीम के वालिद मखदूम तालिबुल मौला जब भी इस्लामाबाद कौमी असम्बली के इजलास में आते तो अपने साथ अमीन फ़हीम को ज़रूर लाते। अमीन फ़हीम विजिटर्स गैलरी में बैठे होते। जो ही इजलास ख़त्म होता भुट्टो साहब सीधे वहाँ से अमीन फ़हीम की तरफ आते और उनके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर ना सिर्फ उनसे बातें करते बल्कि बाहर भी ले जाते। एक दिन अमीन फ़हीम लंदन में थे कि उन्हें भुट्टो साहब का पैगाम आया। उन्होंने इस नौजवान को लंच पर बुलाया और बताया कि वो एक सियासी पार्टी बनाना चाहते हैं।
بھٹو صاحب نے اپنی نئی پارٹی کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ امین فہیم کا ذہن کسی اور سائٹ پر تھا، کیونکہ آج انہوں نے دلیپ کمار کی نئی فلم گنگا جمنا دیکھنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ سینما کے ٹکٹ امین فہیم کی جیب میں تھے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آج اگر وہ یہ فلم نہ دیکھ سکے تو آنے والے کئی ہفتوں تک انہیں دوبارہ ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ امین فہیم کے ساتھ ان کے کزن کو بھی فلم دیکھنے جانا تھا۔ انہوں نے اپنے کزن کو ہوٹل کے باہر یہ کہہ کر روکا کہ وہ بھٹو صاحب سے 2 منٹ مل کر معذرت کر کے واپس آ جائیں گے اور فلم دیکھنے جائیں گے۔ لیکن اگلے 2 گھنٹوں تک بھٹو صاحب اپنی نئی پارٹی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو بھٹو صاحب نے امین فہیم سے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ساری گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والد کو میری نئی پارٹی میں لے کر آئیں۔ امین فہیم نے بھٹو صاحب سے وعدہ کر لیا۔ امین فہیم بھٹو صاحب کے ڈریسز سے بہت متاثر تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ اپنے کپڑے کہاں سے خریدتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے امین فہیم کو ہانگ کانگ میں ایک چینی شاپ کے بارے میں بتایا کہ جب بھی وہاں جاؤ تو شرٹس وہاں سے خریدنا، اور ہاں، میرے لیے بھی لانا نہ بھولنا۔ بھٹو صاحب اپنے جوتے لندن سے خریدتے تھے اور کبھی انہوں نے کسی سنگل شاپ سے ٹائی نہیں خریدی تھی۔ جب امین فہیم نے پاکستان واپس آ کر اپنے باپ سے بات کی کہ وہ بھٹو کی پارٹی کو جوائن کریں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ خود ایک بہت بڑے فیوڈل تھے، وہ بھلا کسی اور فیوڈل کی پارٹی میں شامل کیوں ہوتے؟ ان کا خیال تھا کہ وہ پیدائشی مسلم لیگی تھے اور کسی مسلم لیگی کے لیے اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنا مناسب نہیں تھا۔ امین فہیم اصرار کرتے رہے کیونکہ وہ بھٹو صاحب سے وعدہ کر چکے تھے۔ امین فہیم اپنے باپ کو اس بات پر قائل کرنے میں لگے رہے کہ نئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے انہیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے اپنے باپ کو قائل کر لیا۔ امین فہیم نے بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا کہ ان کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ بھٹو صاحب نے فوری طور پر غلام مصطفیٰ جتوئی اور پیر غلام رسول جیلانی کو مخدوم و فالہ بھیجا تاکہ وہ طالب المولا کو نئی پارٹی جوائن کرنے کی دعوت دے سکیں۔ مخدوم طالب المولا کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر بہت خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ حالانکہ مخدوموں کے پارٹی میں شامل ہونے سے انہوں نے سندھ میں تقریباً آدھی سے زیادہ سیاسی جنگ جیت لی ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ملک میں ہونے والے نئے انتخابات میں الیکشن میں حصہ لینے کے مسئلے پر پارٹی میں 2 دھڑے بن گئے۔ پارٹی کے اندر ایک ایسا گروپ تھا جو کمیٹڈ سوشلسٹ لیڈروں پر مشتمل تھا، جس میں ڈاکٹر مبشر حسن، جے اے رحیم، معراج محمد خان، شمیم خان اور میر علی احمد تالپور جیسے لوگ شامل تھے۔ وہ روس اور چین کی طرز پر انقلاب لا کر اقتدار میں آنے کے حق میں تھے۔ وہ اس بات کے خلاف تھے کہ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ دوسرا گروپ جس کی قیادت مخدوم و فالہ کر رہے تھے وہ انتخابات میں حصہ لینے کے حامی تھے۔ بھٹو صاحب نے مخدوم و فالہ کی حمایت کر دی اور یوں انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھٹو صاحب نے اپنی انتخابی مہم سندھ سے شروع کی اور امین فہیم کو اپنے ساتھ رکھا۔ وہ ہر جگہ بھٹو صاحب کے ساتھ جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے رہے۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو سب لوگ ششدر رہ گئے۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے جاپان چلے گئے۔ وہ ابھی دنیا گھومنا پھرنا چاہتے تھے۔ امین فہیم ابھی اپنی نئی منزل پر پہنچے ہی تھے کہ انہیں جام صادق علی کی کال آئی۔ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ امین فہیم ان کی ایک خالی کی ہوئی نشست پر ضمنی انتخابات میں حصہ لیں۔ شروع میں امین فہیم نے مزاحمت کی، تاہم واپس آ کر الیکشن لڑا اور جیت گئے۔ انہیں سندھ کے گورنر ممتاز بھٹو کا فوڈ اور ایگریکلچر ایڈوائزر مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد امین فہیم کو اسلام آباد لے آیا گیا۔ جب بھٹو صاحب اس ملک کا نیا آئین بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، وہ آئین بننے کے تمام مراحل میں شریک رہے۔ بھٹو صاحب نے انہیں وزیر مملکت برائے کیبنٹ ڈویژن اور پارلیمانی امور بنا دیا۔ میں اس دوران خاموشی سے بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ جو ہی امین فہیم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع کیے گئے اپنے سیاسی سفر کی کہانی ختم کی، میں نے ان سے پوچھا کہ سیاست میں اتنا اچھا سٹارٹ لینے کے باوجود بھٹو صاحب کا اتنا برا انجام کیوں ہوا؟ امین فہیم شاید اتنی جلدی اس سوال کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ خاصی دیر خاموش رہے، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالا اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی طاقتوں نے بھٹو صاحب پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ملکی معاملات چلانے کے لیے بھٹو صاحب کو چند غلط مشورے بھی دیے گئے۔ دراصل وہ لوگ بھٹو صاحب کے اس انجام کے ذمہ دار تھے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے۔ میں نے امین فہیم سے ان لوگوں کے نام پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ اب وہ اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ان میں سے کچھ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ 2 چیزیں بھٹو صاحب کے خلاف گئیں۔
पहली बात तो ये कि जिसने भी भुट्टो साहब को वक्त से पहले 1976 में नए इंतखाबात कराने का मशवरा दिया था, उसने उनके साथ ज्यादती की थी। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत का अभी 1 साल बाकी था। हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी। मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान करके खामखा एक नया इशू खड़ा किया गया, जिसके बोझ तले आकर भुट्टो साहब की जान चली गई। दूसरे ये कि जिन लोगों ने भुट्टो साहब और पार्टी के कुछ और लोगों को बिला मुकाबला कामयाब करवाया था, उन्होंने भी भुट्टो साहब के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया था, बल्कि एक तरह से उन्होंने भुट्टो साहब के ज़वाल की बुनियाद रख दी थी। मैंने कहा कि अमीन फ़हीम साहब, भुट्टो साहब एक बड़े लीडर थे, उन्होंने क्यों इस तरह का मशवरा कबूल कर लिया और अपने आप को बिला मुकाबला कामयाब करा लिया। अमीन फ़हीम ने फ़ौरन सर को ज़ोर से झटका और बोले कि हरगिज़ ऐसी बात नहीं थी। भुट्टो साहब ने इस तरह के किसी मंसूबे की मंजूरी नहीं दी थी। उनके वफादारों ने खुद ही बैठे बिठाए ये सारा काम किया था। भुट्टो साहब तो मुस्तफ़ा जतोई से शदीद नाराज़ हुए थे जब उन्हें यह पता चला था कि सूबे के वज़ीर आला होने की हैसियत से उन्होंने अपने आप को बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया था। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कि भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब कराने के प्लान का हिस्सा नहीं थे, अमीन फ़हीम ने कहा कि उनके अपने ब्रदर-इन-लॉ अली बहादुर पैसे बचाने के लिए बिला मुकाबला मुंतखब होना चाहते थे। अमीन फ़हीम ने चीफ मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को फ़ोन किया तो आगे से उन्होंने बताया कि भुट्टो साहब पहले ही उनसे इस बात पर शदीद नाराज़ हैं कि उन्होंने क्यों अपने आप को और चंद दूसरे लोगों को बिला मुकाबला मुंतखब कराया है। अमीन फ़हीम का ख्याल था कि 1977 की बगावत के बाद जब भुट्टो साहब जेल से रिहा हुए और अवाम ने उनका जगह जगह शानदार इस्तकबाल करना शुरू किया तो जनरल ज़िया खौफज़दा हो गए। जनरल ज़िया के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो अपनी गर्दन बचाने के लिए भुट्टो साहब को फांसी लगाएं। ज़िया और भुट्टो में से किसी एक को ज़िंदा रहना था। जनरल ज़िया के पास इक़्तिदार था, लिहाजा फांसी का फंदा भुट्टो साहब की गर्दन में फिट कर दिया गया।